اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا الہی آمین۔ ہم لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک پورا قصہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ؟ میں صرف اس لیے بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ بھول نہیں جائیں، تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر کیسے نبوت ملتی گئی۔ اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھا تھا کہ وہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تھے، کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آئے تھے، اور کیسے فرعون وہاں نے جب ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا تو پھر کیا وجہ ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام سے ہم کیسے پہنچے تھے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج بتاتی ہوں، تاکہ وہ بھی آپ کو جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرعون جو تھا اس کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو آ کے پورا ان کا تختہ پلٹ دے گا۔ اب وہ جب اس کو خواب آیا تو اسے وہ بہت ڈر گیا، تو اس نے تمام آرمی کو یہ کہہ دیا کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پہ، اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان تھے، رائٹ، وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل اس وقت کے نا، یہودی تھے۔ اب ہوتا کیا کہ فرعون نے کیا کہا کہ اگر تو وہ ساروں کو قتل کر دیتا ہے تو نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلام تھے، یہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ فرعون کو اور اس کے وہاں کے جو ان کے اس وقت کے امیر لوگ تھے، ان کو بڑے بڑے گھر بنانے کا شوق ہوتا تھا، اور وہ کام جو ہے وہ انہی سے کراتے تھے، کیونکہ ان کو غلامی کی عادت ہو گئی ہوئی تھی، انہی کو اپنے وہ جیسے قلعے بناتے تھے یا اس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ساری قوم ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے پھر اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، 1 سال کے بچے کو زندہ رکھا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا ظلم جو تھا کہ وہ لڑکیاں جو ہوتی تھیں ان کو وہ قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے، غلط طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑی سزا آپ دیکھیں کہ گھر میں بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، ماں کے سامنے، ماؤں کو بھی ایون عورتوں کے ساتھ جو ذلت امیز سلوک کیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ دیکھیے، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ 1 سال میں جب بچے کو زندہ رکھا جاتا تھا، اس میں ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے، اور جس میں بچے کو مارا جاتا تھا، آپ ذرا امیجن کریں، روایات میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو عورتیں تھیں نا وہ گشت کرتی تھی، ان کی گلیوں میں گشت کرتی تھی، اور جو عورت پریگننٹ ہوتی تھی وہ پورا اس کی خبر رکھتی تھی، اور جب جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ماں کے سامنے، ان کے فیملی کے سامنے اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا گلا کاٹ دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے۔ اس سے بڑا امتحان ان پہ کیا آنا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نا، تو ان کی ماں نے چھپ کے، کہتے کہ وہ دریا پہ ایک چھوٹا سا جیسے باسکٹ سی بنا کے تو اس میں اس نے رکھ دیتی تھی، ایک رسی ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ باندھ دیتی تھی، اور جیسے ان کو پتہ لگتا تھا کہ وہ گشت کرنے آ رہے ہیں تو بچے کو اس کے اندر ڈال دیتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا تو 1000 طرح کی تدبیریں بھی بندہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ گشت کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے، ٹائم اتنا کم تھا کہ جلدی سے بچے کو اس کے باسکٹ میں ڈالا، لیکن اس کو باندھنا بھول گئی۔ جیسے ہی انہوں نے نہیں باندھا تو وہ باسکٹ دریا میں چلنا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھ رہی ہیں اور وہ کوئی لفظ نہیں بول رہی ہیں کہ اب میں کیا کروں، تو اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ تم ساتھ ساتھ دریا کے چلتے رہو اور جا کے دیکھو کہ یہ باسکٹ کہاں تک جاتی ہے، تاکہ اس کا پتہ چلے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ وہ دیکھتی کہ دوسرے کنارے پر فرعون کی جو محل تھا اس کے کنارے پر جا کے باسکٹ رک جاتی ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اس کے اندر ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں جب ان کے غلام تھے، جو بھی نوکر تھے، انہوں نے وہ بچے کو دیکھا تو وہ لے کے گئے، ملکہ کے پاس لے کے گئے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے اپنے خاوند سے کہا، جو کہ فرعون تھا، کہ یہ بچہ جو ہے میں اس کو مطلب رکھنا چاہتی ہوں، اور مے بی ہم اس کو اپنے بچہ اولاد بنا لیں، مجھے یہ بچہ بڑا اچھا لگا ہے، میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے بیویاں ہوتی ہیں اپنے خاوند سے منوا ہی لیتی ہیں بات کو۔ فرعون نے اس کو اجازت دے دی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہاں پل رہے ہیں، فرعون اپنے دشمن کے گھر میں ہی پل رہے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جس طرح سے اس کو پالا بڑا کیا، بڑی عزت سے پالا تھا، بڑے اس کا خیال رکھتے تھے وہ لوگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ
کسی کی لڑائی ہو رہی تھی، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایک اسرائیلی بندے کی لڑائی ہو رہی تھی فرعون کے لوگوں میں سے، جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان میں سے دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی. یہ گزرے وہاں سے تو اس نے آواز دی کہ دیکھو، کیونکہ وہ مظلوم ہوتے تھے، ڈیفینیٹلی غلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ جیسے اس نے پکارا کہ دیکھو یہ مجھے زیادتی کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے تو کہتے کہ انہوں نے مکہ مارا اس کو علیحدہ کرنے کے لیے، وہ ذرا زور سے لگ گیا تو وہ بندہ وہاں پہ فوت ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اب کیا ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے ڈر کے اپنے گھر کی طرف بھاگے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جو فرعون کے جو مشیر ہیں سارے وہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اطلاع مل گئی. اور اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو قتل ہے اس کی سزا قتل ہوتی تھی، کہ وہ پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے مدین چلے جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا یاد ہے آپ کو؟ انشاءاللہ وہ بھی قصہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گی. شعیب علیہ السلام مدین میں تھے تو مدین میں چلے جاتے ہیں. مدین میں جا کے وہاں پہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو پانی نہیں لینے دیتی. ان کے جو جانور ہوتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے، تو وہ 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم سائڈ پہ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آدمی جب یہ سارے لے لیں گے کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی دیکھیں ایسا ہی ہوتا تھا. تو جب یہ فارغ ہو جائیں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے اور گھر لے کے جائیں گے. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. تو ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتی ہیں. وہ جب گھر جاتی ہیں تو جا کے اپنے باپ سے شعیب علیہ السلام سے ذکر کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ. تو ان میں سے ایک بیٹی کا بڑا خوبصورت بیان کیا ہوا ہے کہ وہ شرماتی لجاتی جیسے چل کے وہ آتی ہیں اور آ کے یہ لفظ ہے باقاعدہ قرآن میں جب ان کا قصہ آئے گا. تو وہ آ کے ان کو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا اگر تم 10 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے کہتے ہیں کہ اب تم خدمت کرو گے، تم ہمارے جانوروں کو دیکھو گے، اینڈ پھر اگر تم اور بہتر سمجھو تو تم 2 سال اور لگا لو تو اور بھی بہتر ہو جائے گا. تو اس عہد پہ وہ وہاں پہ رکے 10 سال. وہاں سے یہ نکلتے ہیں اپنی بیوی کو، جب پورے ان کے ٹائم پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو لے کے اب وہ واپس، ان کو مصر کی یاد بھی آ رہی ہے کیونکہ ان میں فیملی ادھر تھی، سارے لوگ ادھر تھے. تو اب یہ واپس جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کے. تو راستے میں ان کو پہاڑ پہ جو آگ نظر آتی ہے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیونکہ سردی تھی کہ میں آگ تھوڑی سی لے کے آتا ہوں، میں بھی ہم ہاتھ تاپیں گے تو تھوڑی گرمی لگے گی، تھوڑی مطلب سردی کم ہوگی، اور یا راستے کا بھی پتہ لگ جائے گا، تھوڑی سی روشنی ہے تو راستے کا میں معلوم کر کے آتا ہوں. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کی بات ہوتی ہے. اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ موسیٰ کو بلاتے ہیں تو ڈر کے دوڑ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واپس آؤ موسیٰ. انشاءاللہ سورت آئی تھنک نبا ہے، اس میں بہت خوبصورتی سے 30 پارے کی پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بات کی اور ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو کہو کہ میں تمہیں وہ صحیح راستہ بتانے آیا ہوں، تم ایک رب کو مانو. اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں مجھے اپنے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ سارا کنورزیشن جو ہے وہ سورۃ نبا میں ہے. اب یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک طرف نبوت ہے، نبی ہیں، اور دوسری طرف یہ ان کا سیاسی پہلو بھی آتا ہے. پہلا دور جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ نبوت کا سے زیادہ سیاست کا ہے کہ کیسے وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں، کیسے ان کو ہمت دلاتے ہیں، کیسے ان کو فرعون سے آزاد کراتے ہیں، کیسے ان کو لے کے جاتے ہیں. وہ سارا اب یہ قصہ آئے گا جب ہم اب کی آیات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ وہ بہت ہمت والے تھے، طاقت والے تھے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب، کہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا اس بات کی کہ يُذَبِّحُونَ کیا تھا، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ بڑی آزمائش تھی.
اب دیکھیے بلاؤ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے آزمائش تھی. اب وہ مار رہے تھے بیٹوں کو اور 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے اور ان سے جو بھی غیرت مطلب برے کام کرا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ من ربکم، کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے آزمائش تھی. بلاؤ من ربکم عظیم، کہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. جب کبھی ہم پہ کبھی اتنا مشکل وقت آتا ہے ہمیں اپنے عمل دیکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ یاد کریں وہ قرآن میں جب کہتے ہیں نا کہ اے انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں، تیرے اپنے عمل ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے تو مشکل میں پھنستا ہے، ورنہ تیرے اوپر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں، وہ میری رحمت ہے کہ وہ تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ آپ جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ابھی تفسیر بھی آپ سن رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اور بھی سنتے ہوں گے، اب بالکل اپنے اوپر رکھ کے سوچئے گا کہ جب بلاؤ من ربکم آتی ہے نا، ہم پہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے، تو وجہ کیا؟ وجہ ڈھونڈا کریں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہاں پہ ہم نے نافرمانی کر دی ہے. اور پھر جب اگر پتہ چل جاتا ہے اور ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دنیا بھی کھول دیتا ہے اور آسمان تو الحمدللہ. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ متقی لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا، آل فرعون فرعون کو، وَأَنْتُمْ آل فرعون فرعون کے جو 7 لوگ تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تو دیکھ رہے تھے. دیکھیے انہوں نے اپنی آنکھ سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا. یہ معجزہ تھا نا کہ ایک سمندر ہے. وہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں سمندر ہے، تو اب کہاں پہ جائیں؟ تو سارے لوگ جن کو لے کے آتے ہیں وہ اتنے نالائق، کیونکہ اتنی دیر سے غلامی میں تھے، کہتے ہیں لو موسیٰ اب تم ہمیں یہاں لے آئے ہو، اب تو یہ آگے سمندر آ گیا، تم تو ہمیں ویسے ہی مروا دو گے. تم کیسے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، کیا ہوگا ہمارا؟ پیچھے سے دیکھیں فرعون کی قوم آ رہی ہے. آپ نے کبھی مووی بھی دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا جب فرعون کا اور موسیٰ کا وہ سارا دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون کی قوم آ رہی ہے، آگے سمندر ہے، ادھر بھی مریں گے ادھر بھی مریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتے ہیں ان کو کہ فرعون کو کہتے ہیں کہ تم عصا مارو سمندر میں، اور سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، بیچ میں پورا راستہ بن جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے وہاں پہ سے چل کے آگے نکل جاتے ہیں، وادی طی میں جاتے ہیں. یہ بھی اتنا مزے کا واقعہ. اب کیسے وادی طی میں جائیں گے، آگے آگے آپ پڑھیں گے آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. کہ پیچھے سے اب فرعون کی قوم آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی آگے چل پڑتے ہیں. جیسے وہ بیچ میں پوری قوم، آپ دیکھیں پورا لشکر ان کا بیچ میں آ جاتا ہے، تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ دونوں پانی آپس میں مل جائے، اور وہ راستہ، وہ پورا پانی ادھر سے ادھر آپس میں مل جاتا ہے، پوری قوم غرق ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا اپنی آنکھ، وان تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا، اجلا بچھڑے کو کہتے ہیں، جو گائے کا بچے کو کہتے ہیں، کہ اجلا بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ظالم ہو. کہ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دریا پھٹ گیا اور اس میں سے نکل کے اور آزادی مل گئی فرعون سے نا. دیکھیں وہ ایک دوسری وادی میں آ گئے ہیں، وادی طی میں آ گئے ہیں، اور وہاں پہ آ کے اب وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، اب یہ اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا تھا. اب یہ جو جمع ہوئے ہیں لوگ، ان کو انسان کا بچہ بنانا تھا نا، جیسے کہتے ہیں کہ انسان بنانا تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دینی تھی کہ اب کیسے یہ لوگ عمل کریں گے، ان کی زندگی کیسے ہوگی، کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی، تاکہ یہ بہترین انسان بن سکے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا. تو 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ موسیٰ کو توراۃ دینے کے لیے بلایا. پیچھے سے کیا ہوا کہ سامری تھا، ایک کہتے کہ ان میں منافق تھا، وہ سامری تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، اور پھر 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیے. وہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوں گے، کس کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ واپس جائیں دنیا میں؟
تو 10 دن اور ان کے بڑھا دیے. تو سامری نے کہا کہ دیکھو وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, ابھی تک واپس کوئی نہیں آئے. اب موسیٰ نے کوئی نہیں واپس آنا, اب تمہارا نبی چلا گیا, اب بس ختم ہو گئی بات. اب تم یوں کرو کہ جو تمہارے پاس سونا ہے, کیونکہ وہ جو اپنا سامان بھی کچھ اٹھا کے لائے ہوئے تھے, وہ لے کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سونا مجھے دو, اور میں تمہیں ایک گائے کا بچڑا بنا کے دیتا ہوں جس سے تم پوجا کرو گے. اب یہاں یہ سٹوری اب میں آپ کو بریک کے بعد سناتی ہوں, سنیے گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم واقعہ پڑھے تھے سامری کا, کہ بعد میں جو ان میں منافق تھا ایک شخص, اس نے کیا کہا, اس نے لوگوں کو کہا کہ تم جتنا تمہارے پاس سونا ہے تم وہ مجھے دو, اور میں تمہیں ایک بچڑا, ایک گائے کا بچڑا بنا کے دیتا ہوں. اچھا, وجہ کیا تھی کہ گائے کا ہی بچڑا بنانا تھا؟ دیکھیں, تو وجہ یہ تھی کہ جو مصر میں لوگ تھے نا, فرعون کے جو پوری قوم تھی, وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب وہ گائے کی پوجا کرتے تھے, یہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس کی پوجا کرتے ہیں, تو ان کے دل میں کچھ احترام جیسے نہیں ہوتا کہ وہ یہ تو کوئی مقدس ہی چیز ہوگی. اور پھر سیکنڈ چیز کیا ہوئی تھی کہ یہ جب وادی تیم میں آئے تو گزر رہے تھے, وہ دیکھا ایک چھوٹا سا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک سامنے بت رکھا ہوا ہے, تو وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے گھنٹیاں بجا کے جیسے پوجا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے کہ ہم بھی اس کے سامنے پوجا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھایا, تمہیں کب عقل آئے گی؟ کیونکہ یہ غلام تھے نا, ابھی اتنے سالوں غلامی میں رہتے رہتے ان میں وہ خود ہی بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو اب یہاں پہ جو یہ کہا کہ ثم اتخذتم العجل, کہ وہ معبود بنا دوں, تو انتم ظالمون, کہ تم تو اتنے ظالم لوگوں کہ تم نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہی حرکت کی. کہ سامری نے پھر ان کو کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں سونا پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا, اور وہ سارے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ تم اب واپس جاؤ, کیونکہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. جب یہ واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو ان کے بھائی واپس, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میری جگہ پہ اب تم نے ان کو دیکھنا ہے. اور ہارون علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا ہے, اور وہ بھی قرآن میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کی داڑھی سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گیا تھا, تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری ماں جائے. بڑا خوبصورت لفظ ہوتا ہے کہ ماں کے بیٹے, ماں کے میرے بھائی ہو تم, تو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو, کیونکہ میں نے اس لیے ان کو, کیونکہ یہ لوگ میری بھی جان کے دشمن ہو گئے تھے, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں ان کو زیادہ روکوں گا تو تم آ کے کہیں یہ نہ کہو کہ قوم میں تم نے لڑائی کروا دی ہو, یہ ساری فتنہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم واپس آنے والے ہو, تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. وہ سارے کنورسیشن قرآن میں ہی آئے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے گائے کی تو وہ بچڑا بنا لیا تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ ثم, پھر عفونا, ہم نے معاف کیا تم کو, عنکم, تم سے, ہم نے معاف کیا تم سے, من بعد ذالکا, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تم نے شرک تھا نا, کہ انہوں نے گائے کی پوجا کرنے مطلب بنا لیا تھا اور اس کے پوجا کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کیا, تو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب, کتاب الفرقان, اور فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. اب کتاب کون سی تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے نا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پائے. کیونکہ توراہ میں ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے اور سیدھے راستے پر کیسے رہنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب موسیٰ علیہ السلام تو آگے اپنی قوم کے پاس, اور ان کو آ کے انہوں نے توراہ جو دی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب آگے دیکھیے گا کہ یہ قوم کیسے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم, بے شک تم نے, ظلم کیا, انفسکم, اپنے نفسوں پر. اب یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا, بہت ڈر والی ہے, کہ ظلم کیا تم نے, انفسکم, اپنی نفسوں پر, باتخاذکم العجل, بنایا, ساتھ اتخاذ بنایا, کم, تم نے, العجل, عجل کے بچڑے کو, معبود, فتوبو, پس توبہ کرو, الی باریکم, اپنے رب کے پاس توبہ کرو, فقتلو, اور پس قتل کرو, انفسکم, اپنے نفسوں کو, ذالکم, یہ,
खैरुन लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम तुम्हारे रब के पास, फताबा अलैकुम तो मेहरबान हुआ तुम पर, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम कि वो बहुत मेहरबानी करने वाला है। आप देखिए जो उन्होंने बछड़ा बनाया था, अब सज़ा क्या मिली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहते हैं कि इतना बड़ा कत्ल दुनिया में इससे बड़ा एक वक्त में नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने कहा या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम कि तुमने जुल्म किया, अपने जानों पर जुल्म किया, फत्तखाज़कुमुल इजला जो इजल था जैसे वो बछड़े को माबूद बनाकर, तो अल्लाह से माफ़ी मांगो। कैसे माफ़ी मांगो और अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? कि सबको कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जितने लोगों ने कत्ल किया बछड़े की पूजा की है ना, वो जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने नहीं की है वो उनको कत्ल करें। अल्लाह अकबर। देखें, एक घर में किसी के बेटे ने अगर की है तो बाप कत्ल करे, बाप ने की है तो बेटा करे, बेटी माँ करे, पूरे लोगों में ये एक सज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। ये देखें कुरान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने वो शिर्क पे क्या कहा था कि वो लोग जिन्होंने, देखें उनकी सज़ा क्या थी जो उनको कत्ल कर रहे थे। अब कत्ल करना भी तो कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो अपने लव वंस को ही कत्ल कर रहे थे ना, इसलिए कि उन्होंने उसको मना नहीं किया। वो देखते रहे कि वो ये गलत काम करें और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज हमारी ज़ुबानें बंद होती हैं, आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा काम नहीं है किसी को कुछ कहना, अगर वो गलत काम करे। इवन हमारे बच्चे अगर कोई गलत काम करता है तो मेरी जगह नहीं, अब मैं नहीं ऐसे कह सकती हूँ। देखिए हिकमत के साथ, प्यार के साथ, कहते हैं ना कि दिल की गहराई से जब बात करो ना, ताना दे के नहीं कि तुम तो सारा वक्त ही ऐसे करती हो, तुम्हें नहीं समझ आनी, तुम्हें नहीं, ऐसे नहीं, मोहब्बत के साथ जो एक माँ का जज्बा होता है ना, उस तरह से बच्चों को समझाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। कम से कम हुज्जत ख़त्म हो जाएगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि अल्लाह मियाँ हमने कहा था। देखिए ये बड़ी मुश्किल बात होती है और अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ, मेरे फ़लाँ दोस्त की बात ऐसे, या बच्चों की बात, मैं तो दोस्तों की बात भी नहीं, मैं तो घर की बात ही करती हूँ कि मैं कैसे कहूँ, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, हम कैसे उनको बताएं, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है। तो यही बात है कि मोहब्बत से, प्यार से, हिकमत से काम लेते हुए और सब्र से, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज में रोएं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पता लगा, अब कैसे इनको समझाए। कम से कम हुज्जत ख़त्म हो जाएगी द डे ऑफ जजमेंट कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने कहा था। और यहाँ पे देखें कौन मारा है, जो चुप थे ना, जिन्होंने कहा कि हम वो शिर्क नहीं कर रहे थे, वो कत्ल कर रहे हैं दूसरों को, जो उनके घर वाले ही थे, उनके जानने वाले थे। तो कहते हैं कि एक रात में, एक लम्हे में जब हुक्म आया था, 70,000 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए थे। रवायत में पढ़ के देखिए ज़रा। और अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज़ालिका खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो एक दूसरे को, ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिकुम तुम्हारे रब के पास, फताबा अलैकुम तो अल्लाह ताला मेहरबान हुआ उन पर, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम कि वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हम तो हम मतलब ही और कुछ ले जाओ, वो तव्वाबुर, वो तौबा कबूल करने वाला, अल्लाह मियाँ ने माफ़ कर देना, कुछ नहीं होना। आप देखिए यहाँ पे ज़रा, अब अपने आप को लेके देखिए, अपने आप को रख के देखिए, मत इधर उधर देखिए। जैसे देखो, हम जब अपने आप को ठीक करेंगे ना तो पूरी सोसाइटी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी, हर बंदा अपने अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो वैस कतल तुम, और जब कहा तुमने या मूसा, वैस कुतिल तुम, हाँ जी, और जब कहा तुमने या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नुमिनु हम ईमान लाएंगे, लका तुम पर, हत्ता यहाँ तक के नारा हम देख ले अल्लाह को, जहरतन, जहर कहते हैं रूबरू, जहर सामने बिल्कुल अपने रूबरू ना देख लें। फ़ाअख़ज़त को मुस्साइका तो पकड़ लिया उनको बिजली ने, व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। अब यहाँ पे एक और वाक़या आता है। अब देखिए ये एक एक आयत में पूरी हिस्ट्री है, इसलिए मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आगे जाऊँ, फिर भी मुझे रुकना पड़ता है कि मैं आपको साथ साथ वो डिटेल भी बताती रहूँ कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा, क्यों कहा। अब जब मूसा वापस आते हैं तौरा लेके और आके बताते हैं कि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला ने ये भेजा है तुम्हारे लिए कि अब तुमने ऐसे हदायत तुम्हें मिलेगी। अब वो कहते हैं हम नहीं यकीन करते,
یہ تم خود لکھ کے لے آئے ہو، ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنی جس طرح سے تم نے اللہ سے کلام کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے جو کہتے کہ نیک لوگ تھے، بڑے تھے، وہ ان کی ٹیم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتی ہے کوئی طور پہاڑ پہ کہ ہم خود سننا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات جب کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ بات ہمیں کیا پتہ ہے پیچھے سے کس کی آواز آ رہی ہے کیا ہے، تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کسی بات پہ ہی نہیں جمتے، جو چیز ان کو کہتے ہیں یہ اگلی ایک فرمائش لے کے آ جاتے ہیں یا اگلا بہانہ تراش کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمنو، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ لن نؤمنو لکا، کہ ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے تم پہ، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ ایک بجلی کڑکی اور وہ سارے مر گئے وہاں پہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے، اب میں واپس آ کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان کو کیا کہوں گا، میں تو یہ دین ان کو سکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے نا۔ تو یاد آپ کو بڑی خوبصورت بات تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ اب ذرا غور سے، اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ اب تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ اللہ، کیونکہ یہ بات کرتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات بھی ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے کلام کرتے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کو آپ زندہ کریں، یہ تو میں ساتھ لے کے آئے ہوں گواہی بنانے کے لیے، یہ گواہ جو ہیں یہ ختم ہو گئے تو لوگوں نے تو بالکل ہی نہیں ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یہ بھی آگے آئے گا، بڑی خوبصورت روایت میں آتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے زندہ کیا۔ اب جب ان کو زندہ کیا تو ایک زندہ ہوا تو اس نے دوسرے کو دیکھا زندہ ہوتے ہوئے، تیسرے کو دیکھا، تو ساروں نے ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب یہ زندہ ہوئے ہیں، اب یہ اس کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں وادی تیہ میں، اپنے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 56 ہم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، کہ ثم پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد، اس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یا کون سی موت کے بعد اٹھایا تھا؟ یہ وہی والی بات جو میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی، وہ سب مر گئے تھے اس پہ، تو پھر ان کو واپس زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب شکر ادا کرے وہ، تاکہ، لیکن وہ پھر بھی ایسے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، انا، ہم نے، علیکم، تم پر، المنا، من، والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، کھاؤ، کھاؤ، کلو، سب کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں، ما رزقناکم، جو دی ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلم کیا ہم نے، ولیکن، لیکن، کانو، تھے، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو جب، اچھا اب کیا ہوا تھا، اب یہ لوگ وادی تیہ میں آ گئے۔ اب وادی تیہ میں کوئی صحرا تھا، کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اب وہاں پہ آئے ہیں، نہ کھانے کا پتہ، نہ کچھ، نہ کر، اب کیا کریں؟ موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، سارا وقت وہ یہی کرتے رہتے تھے۔ اب میں یہاں پہ جب آ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دھوپ ہوتی تھی، اتنی ان کو گرمی لگتی تھی، تو اب وہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اپنے رب کو کہے، اب ہم یہاں پہ ہیں تو ہمیں تو گرمی لگتی ہے، اب ہمارے اوپر کوئی مکان دے، ہمیں کوئی سایہ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بادلوں کا سایہ دے دیا۔ دیکھیں اتنی بڑی نعمت تھی، وہ جہاں چلتے تھے نا وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے پیچھے 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 چلتے جاتے تھے، اور وہ ان کو سائے کے اندر رکھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم کھائیں کا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے من سلوا دے دیا۔ من کہتے ہیں کہ ایک گوند کی طرح کی چیز تھی، اور جو میٹھی سی ہوتی تھی، اور سلوا جو تھا وہ بٹیر جیسے ہوتے ہیں، وہ ڈھیروں ڈھیر بٹیر گرتے تھے، اور وہ ان کو ذبح کرتے تھے، کھا لیتے تھے۔ کلو، تم سب کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں، ما رزقناکم، جو ہم نے دی تم کو، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب آگے دیکھیے گا پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہی بات یاد رکھیے گا کہ یہ غلامی میں تھے۔
ابھی تک بھی ان کے دماغ جو تھے نا وہ غلاموں والے تھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، کریج نہیں تھی۔ بعد میں جب یہ انہوں نے فتح کیا تھا نا یروشلم کو جا کے، وہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کی سٹوری آئے گی، وہ بھی بڑی مزے کی۔ یاد ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ دریا میں سے گزرتے ہیں، مچھلی کو دیکھتے ہیں، وہ والی قصہ آئے گا تو میں یوشع بن نون کا بھی قصہ آپ کو سناؤں گی۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، یہ قصہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی ہم تفسیر کر رہے تھے کہ جب یہ وادی تیم میں تھے، ان پہ منو سلوہ نازل، اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے، اوپر سے آسمان سے آ رہا تھا، تو انہوں نے اتنی ناشکری کی، انہوں نے کہا اللہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کے، اب ہمیں کچھ اور چاہیے، ہمیں سبزیاں ترکاریاں چاہیے، وہ بھی آگے آیت آئے گی۔ تو آپ دیکھیے گا یہاں تک جو ہے ان کا وادیتی کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں کہ 40 سال تک یہ اس وادی میں رہتے۔ اب وجہ کیا تھی ان کو وہاں پہ 40 سال تک رکھنے کی؟ کہ کیونکہ وہ لوگ جو وہ دریا جب پھٹا تھا اور وہاں سے چل کے نکلے تھے، آئے تھے، تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک پوری نسل جو تھی 40 سال میں وہ ختم ہوگی، تو نئے بچے جو پیدا ہو گئے تھے وہ کیونکہ ایک وادی میں پیدا ہو رہے تھے، ایسے بچے ذرا بہادر بھی ہوتے ہیں، تو وہ بچے لے کے یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ اتنے بہادر تھے، وہ لے کے ان کو جو یروشلم گئے تھے اور انہوں نے وہ فتح کیا تھا جا کے واپس۔ اور ہوا بھی یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں آیت نمبر 58 میں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جو حاضل کریا تھا اس بستی میں۔ بستی کون سی تھی؟ یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں سے، تم چاہو، راغدن، خوشی کے ساتھ، دل کی فراغت کے ساتھ، بدخلو، اور داخل ہو جو، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَكُلُوا، اور کہو، حِطَّةً، حِطَّةً بخشش کے لیے ایک لفظ ہے، حِطَّةً نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم محسنوں کو بہت اجر دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں یہاں پہ، اب یہ جا رہے ہیں یوشع بن نون کے ساتھ، جب ان کو لے کے وہ جا رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اب اس بستی میں، اب کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو ایک بستی میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کو کھانے کو وہ چیزیں ملیں گی، ترکاری ہے یا سبزی یا دالیں ہیں، جو بھی چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تم، اب دیکھیں جب وہ کامیابی ان کو بتا دیا تھا، ان کو پتہ یہ چل گیا تھا، یوشع بن نون کو الہام یہ ہو گیا تھا، وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے بس یہ جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو فتح ہو جائے گی، لیکن یہ ڈرتے بہت تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم جب اس کے اندر داخل ہوگے بستی کے اندر، سجدہ مین کہ تم شکر گزاری کے ساتھ، وہ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی کہا کہ سجدہ مینس کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو وہاں جا کے شکرانے کا جیسے سجدہ ہوتا ہے وہ تم کرنا، جا کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ واپس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شہر میں بھیج دیا۔ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو پہلی سٹوری بتائی تھی کہ یہ شام میں رہا کرتے تھے اور وہاں سے کیسے یہ مصر میں گئے تھے، اب یہ واپس اپنے شہر میں آ رہے ہیں نا، تو اپنے شہر کو واپس فتح کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خوشی کی بات تھی کہ اب آپ جا کے شکرانے کا سجدہ کرنا۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا، کو خِطَّةً، یہ لفظ جو ہے خِطَّةً بخشش کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار، فار ایگزامپل آپ ہماری لینگویج میں لے لیجئے کہ یہ کہتے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ میاں ہمیں بخش دینا، تو بخشش مانگتے جانا اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، کہتے کہ انہوں نے جب وہ گزر رہے تھے اس بستی میں جا رہے تھے تو شرارت سے نہیں، جیسے ہوتا ہے کہ خطتاً ہتتاً ہتتاً کہنا شروع کر دیا، اس کا مطلب مذاق سے اس لفظ کا مذاق بنا دیا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب ہوا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو کوئی آزادی ملتی ہے، جب کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا وے آف شکر کیسے ہونا چاہیے کہ سجدن، کہ سجدے میں گر جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت محسنین کہتے ہیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ محسنوں کو اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم آزادی مناتے ہیں، اب 14 اگست کا آپ کو یاد ہے نا
کہ کیا ہوتا ہے، ہم تو میلے ہی منانے شروع ہو جاتے ہیں، ہم سجدے کے کدھر ہم جاتے ہیں کہ ہم شکرانے کے سجدے کریں۔ آگے آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، پاکستان نعمت تھا نا مسلمانوں کے لیے، کہ جب بھی کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ایکٹ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا، ہم آیت نمبر 59 کر رہے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیلا کہا، لہم ان سے، فَأَنزَلْنَا، جو ان سے کہا گیا تھا، فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا، عذاب، یہ وہ عذاب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا گندا عذاب، وہ سخت عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم گزرو وہاں سے وادی میں داخل ہوگے، اس کے دروازے سے گزرو گے تو شکرانے کرنا ہے، تم نے شکرانے کا سجدہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس کو مذاق بنا دی، فبدل الذین ظلموا، تو انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیا، خطت ان کو جائے ہتتن کہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر الذی، فانزل علی الذین ظلموا، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر ایک دردناک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پہلا یہ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب بتا رہے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کیا ہوا تھا، اب پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ سے، کہ پھر موسیٰ کے پاس گئے، یہ اللہ تعالیٰ واپس دیکھیں یہاں پہ جو واقعہ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پھر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بس بیچ بیچ میں جو قصے بیان کرے۔ اب اگر ہم پچھلا قصہ دیکھتے ہیں تو یہ یوشع بن نون کے زمانے کا تھا نا، اب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اب واپس اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کریں کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب انہوں نے مانگا موسیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اس کی قوم نے، فَقُلْنَا، کہا، اِضْرِبْ، مار، بِعَصَاکَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اثنتا، 10 عشرہ، 2 عینن، چشمے، قد علم کل اناس، تو ہر انسان، ہر قبیلہ جان چکا، مشربہم، اپنی پینے کی جگہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق، ولا تعصوا، اور نافرمانی کرو، فی الارض، زمین پہ، مفسدین، فسادی بن کر۔ اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ جب وادی تیہ میں تھے کہ ہمارے پاس پانی کی جگہ نہیں ہے، ہم کیسے پانی پیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا عصا مارو ایک پتھر پر، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کو، کیونکہ لڑائیاں ان کی یہی ہوتی تھی قبیلے کی کہ اس نے پانی زیادہ لے لیا اور ہمارے جانوروں کی باری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑے نہیں، 12 قبیلوں کو 12 چشمے دے دیے۔ وہی اللہ تعالیٰ اپنی ان پہ نعمت گنوا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہا تھا کہ تم کھاؤ پیو، اب کیونکہ جو من و سلوہ ان پہ نازل ہو رہا تھا کہ وہ کھانے کی بھی چیزیں مل رہی ہیں، پینے کی بھی مل رہی ہیں، بادلوں کے سائے بھی اوپر ہے، اتنے کرم ہے، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی۔ وَإِذْ، جب کل تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، یہ وہی من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا قوم ہے، کیسی قوم ہے۔ ابھی تو دیکھیں شکر کریں نبی نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم بھی قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، ہم بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ تو مان نہیں سکتے، اب یہ کیا کریں، اچھا یہ بھی نہیں مان سکتے، یہ مان لیں گے، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، وہ بالکل وہی کنورزیشن ہے۔ اور جب کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُوا لَنَا، تو پکار ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ دیکھیے ان کی گستاخی بھی دیکھیے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے پوچھ، ہمارے رب سے التجا کر یا دعا کرتے ہیں ہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے پوچھ، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، سبزیاں، وکسائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور تھوم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ کہ یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ ان کو جیسے چاٹ کھانی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں اپنے رب کو کہے کہ ہمیں بس ہمارے لیے ایسے اب بندوبست کرے کہ ہم زمین سے یہ چیزیں نکالیں اور کھائیں۔
क़ाला कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी उसे, हुआ वो अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी उससे, हुआ खैर, जो बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा ए बेतू निकल जाओ, चलो सारे यहाँ से, मिस्रन एक शहर में, फ़इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो सआल तुम, जो तुमने मांगा है ना वो उसके अंदर है, उस शहर में चले जाओ। वह दूर बद, और मार दी गई अलैहिम उन पर ज़िल्लत व ज़िल्लत वल मस्कनत और मोहताजी, व बाऊ बेगादबिन, और वो पलटे गज़ब के साथ मिन अल्लाह ही अल्लाह की, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से था, कानू थे वो सब, यकफुरूना बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयात का इनकार करते, व यक़तुलून नबीयीना और वो नबियों को कत्ल कर देते थे बगैर हक़्क़न हक़ के, ज़ालिका ये बिमा आसो ये इस वजह से था कि उन्होंने नाफरमानी की, व कानू यातदून और वो हद से बड़े होते। अब देख रहे हैं कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो किसी तरह से ये मान ही नहीं रहे हैं। वो फिर कोई ना कोई एक चीज़ लेते हैं, फिर उनका दिल भर जाता है, वो कहते हैं अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, अब हमें ये नहीं, अब हमें ये चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का गज़ब हो गया उनके ऊपर, अल्लाह ताला इतने गुस्से हो गए थे। और फिर आयत नंबर 62 में है, इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए। अब यहाँ भी इंशाअल्लाह हम ये वाली आयत हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि ये भी इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी कहानी, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को बार बार मना किया, और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको बार बार माफ़ किया और उनको मौका दिया। अभी तक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका देते हैं। देखिए, इस दुनिया में जब इंसान नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला का अज़ाब एकदम से नहीं आता। अल्लाह ताला मौके देता बंदे को कि वो किसी तरह से तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, और वो सीधी राह पे आ जाए। अब देखिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कभी कोई मुश्किल आती है ना, छोटी मुश्किल आती है, तो एक लम्हे के लिए ना फ़ौरन अपने आप को जज किया करें कि मैंने कहाँ गलती की है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये फरमान है, वो कहते हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मातहत लोगों को उसका नाफरमान कर देते हैं। अब एक माँ के लिए देखिए, हमारे लिए क्या, कौन हमारा मातहत होगा? अगर हम जॉब नहीं कर रहे, हम बॉस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हमारे मातहत तो हमारी औलाद ही है ना। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी? लेकिन देखना तो ये है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। हमने कहीं तो कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी की है कि ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। और अल्लाह ना करे सामने नहीं भी आ रही, फिर भी हमें डरना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो ऐसा हो सकता है हमारे लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत क्या थी? मोहताजी थी। वहाँ पे भी गए थे। फिर देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले रोमियों ने फिर इनको अपना ग़ुलाम बना लिया था। फिर से उनकी उसमें ग़ुलामी में आ गए थे, और उन्होंने इतना जुल्म किया था कि इसी वजह से ये मदीना में, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था ना कि एक नबी आएगा और उसके साथ मिलके तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, तो ये इसी वजह से मदीना की तरफ भी गए थे कि हमें कामयाबी, हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलके हम इनको सबक सिखाएंगे, हम जाके वापस हमला करेंगे और हम यरूशलेम वापस लेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसी शहर में रहते रहते फिर से उनके ऊपर मस्कनत आ गई थी। और वो क्यों थी? उनके अपने अमल की वजह से थी। आज मुसलमान का अमल किधर है? आज जब हम बार बार सोचते हैं ना, देखिए मैं बार बार वही बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान का क्या नारा लगाते? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको नज़र आता है ये वहाँ पे? ये नारे का जो मीनिंग थे आपको ये नज़र आते हैं? वहाँ पे नहीं आते हैं ना। हम चले छोड़ दें पाकिस्तान को, हम अपनी ज़ात पे सिर्फ देख लें कि हमारी अपनी ज़ात पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किधर है और कितना है, परसेंटेज निकाल लें। देखिए, जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता ना, हम अकेले होते हैं, तो हम बड़े ऑनेस्टली, हम दिल में हमें पक्का पता होता है कि हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। हमारी इस्लाह भी तो तभी हो सकती है जब हमें ये पता होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी कुरान पढ़ा है, अभी तक हमने जितनी तफसीर की, आप उसकी रोशनी में अपने आप को जज कर लीजिए कि वो जो 4 खाके थे क्या उसमें बैठ रही हूँ। अल्लाह ना करे
کیا پھر یہ جو چار پہلا تو خیر الحمدللہ متقیوں کا تھا، اس کے علاوہ جو تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ پہلا مذہب جو ہے وہ انہوں نے کیا غلطی ہے کہ کیا ان کے خاکے میں بیٹھ رہی ہوں. تو دعا تو یہی اللہ سے کرنی ہے کہ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ میاں ان میں سے کبھی ہمیں شامل نہ کرنا. اور آمین ثم آمین، انشاءاللہ یہی ہوگا. ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے، اللہ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے. اور پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم اگلی نیکسٹ آیت سے ہم اپنا پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ ہم ساتھ ساتھ اب ہسٹری بھی کر رہے ہیں. خدا حافظ.